معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کا موقع عطا فرمایا، اور یہ لسبن میں میرا پہلا وزٹ ہے، اور میں مشکور ہوں جن لوگوں نے مجھے مدعو کیا، بالخصوص جناب حاجی عمر صاحب اور ان کی ٹیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارا جس دور سے گزر ہو رہا ہے، the time period, the era in which we are، یہ ایک ایسا دور ہے کہ آج اس کی پہچان مشکل کرا دی گئی کہ who is on the right path۔ ہر کسی کا یہی کلیم ہے، یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں حق پر ہے۔ everyone claims to be on the right path، لیکن ہر کوئی حق پر ہو نہیں سکتا۔ ہمارے آقا سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا اور شام کو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، شام کو مسلمان رہے گا، دوسرے دن صبح کو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مسکوٹ کر کے پیش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مسکوٹ کر کے پیش کرنا، اور اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دے کر اللہ کی شان میں بھی بے ادبی، اللہ کے نبیوں کی شان میں بھی بے ادبی، اس طرح کی بے ادبیوں سے وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ Now as I am in an audience، ماشاءاللہ انٹلیکچوئلس یہاں پر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج وقت کی ضرورت ہے، میں مختصر سے اس گفتگو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا what is the major difference ہمارے اور مسلمان کہلانے والے دوسری جماعتوں میں میجر ڈیفرنسز کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا۔ ان ادر ورڈز، ایک ہی فرقہ حق پر رہے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا اٹ ہیز ٹو ہیپن، وہ تو ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی، میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہی بولتے۔ اب ہمارے آقا نے یہ فرما دیا، this has to happen, this is by the will of Allah, what he said۔ اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی دعوتیں ہوتی ہیں، اگر کسی جگہ یہ انفارمیشن مل جائے کہ ایک حاجی صاحب نے ایک بہترین دعوت کی ہے جس میں 73 ڈشز رکھے ہیں، اور کسی نے آپ کو انفارمیشن دے دی کہ 73 ڈشز میں ایک ڈش میں زہر بھرا ہوا ہے، تو ہم اس دعوت میں جا کر کھانے کے لیے سوچیں گے، وی ول بی کیئرفل، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مٹھائی پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے اس میں کہیں زہر نہ ہو، یا جس بریانی جو دیکھنے میں بہت لذیذ نظر آتی ہے اس پر ہاتھ رکھے، پھر ڈر جائے کہ کہیں اس میں زہر نہ ہو۔ وی ول ٹیک پریکاشنز۔ کب؟ جب یہ اطلاع ملے کہ 73 میں ایک میں زہر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ انفارمیشن دے دے کہ 73 ڈشز میں 72 میں زہر ملا ہوا ہے، ایک ہی ڈش صحیح سلامت ہے، تب تو ہم اس دعوت کی طرف جانے کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ میجورٹی از ود دی پوائزن، تو آدمی کے جان کے لیے نقصان ہے۔ یہاں میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں 72 زہریلے ہیں، 72 جہنمی ہیں، وہ غلط ہے۔ اب ہم پر کتنی احتیاط ہونی چاہیے، کتنا پریکاشن لینا چاہیے
کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ ہم ہمارے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، وہ بھی اس دور میں جہاں آدمی صبح کو مسلمان شام کو غیر مسلم، شام کو مسلمان صبح کو غیر مسلم، ایسے دور میں ہمیں کتنی توجہ دینی چاہیے، کتنا احتیاط کرنا چاہیے، جسٹ اینڈ جسٹ in order to protect our iman so that we be in Jannah by the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So let us see this presentation, the one out of 73 who in reality are on the belief of Sahaba. Why? Because جو عقیدہ صحابہ کا تھا اس عقیدے پر ہم رہیں گے, then only we are on the right path. And if we claim to be the followers of the Salaf, we are following the pious predecessors, ہم سلف الصالحین کے followers ہیں, اور سلف میں سب سے بڑے صحابہ کرام, تو جو ان کا عقیدہ تھا اس پر ہمارا عقیدہ نہ رہے, اس کے خلاف رہے, then our claim is wrong. We may claim 100 times کہ ہم ہی قرآن کے follower, ہم ہی حدیث کے follower, but in reality ہم نہ قرآن کے followers ہیں نہ حدیث کے followers ہیں. For us to be on the claim of Quran and Hadith, we are to follow the path of the Sahaba. جو عقیدہ ہمارے صحابہ کا تھا اس پر رہنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو جو اللہ نے علم دیا, جو نالج اللہ نے بخشی, جس کو ہم علم الغیب کہتے ہیں, نالج آف دی انسین کہتے ہیں, was this knowledge of the unseen bestowed upon نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا تھا. اب ایک جماعت ایسی ہے جو یہ مانتی ہے کہ جی اللہ نے دیا ہے, اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے فالوورز ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, نبی کو علم غیب نہیں دیا گیا, حالانکہ قرآن سے ثابت ہے. ان شارٹ اللہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب, اللہ ہی عالم الغیب ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. ہی از دی اونلی نوور آف دی انسین, ہی نیور ریویلز ہز سیکرٹ ٹو اینی ون, کسی کو نہیں دیتا. لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ الا من ارتضی من رسول, اللہ اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہے. جب رب نے فرما دیا میں سب کو نہیں دیتا, میرے رسولوں کو دیتا ہوں, اور ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ رسول اعظم کو نہیں ہے, isn't it against the Quran? اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تم کو غیب کا علم دے, ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے, ان کو غیب کا علم دیتا ہے. So when Allah clearly states I do not give the knowledge of the unseen to you common people, but I give it to my messengers. And if we reject now, ہم اگر اس کے خلاف بولیں گے تو ہم قرآن کے خلاف ہوئے. لیکن افسوس آج قرآن اور حدیث کے نام پر جن کو اللہ نے نالج دیا ہے ان کے نالج کو کرٹیسائز کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی پکے مسلمان. اب ہم قرآن زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ obviously صحابہ زیادہ سمجھتے تھے. تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا ہمارے آقا کے علم غیب پر؟ Let us see the hadith. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت حارث رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارث, یا حارث, اے میرے صحابی حارث, how did you find your day, آپ نے اپنی صبح اپنا دن کیسا پایا؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب عنایت فرمایا اصبحت مؤمنا حقا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں, میں کامل مسلمان, کامل مومن ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں حضرت حارث. کن کے سامنے؟ ہمارے آقا کے سامنے, کہ یا رسول اللہ I am a perfect believer. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً, اے حارث ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک, اے میرے صحابی آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حارث نے جواب دیا یا رسول اللہ عزفت نفسی عن الدنیا, یا رسول اللہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے کو ایسا ڈیووٹ کر دیا, میں نے ایسے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیا, اب میری یہ پوزیشن ہے
وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میں اللہ کے عرش کو کلیئرلی دیکھ رہا ہوں. I can see the throne of Allah, the arsh of Allah clearly. بہت آسانی سے صاف دیکھ رہا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں. I am in such a position that I can see the people dwelling in Jannah. جنتیوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. صرف اتنا ہی فرمایا نہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، یا رسول اللہ میں جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کی آواز کو بھی میں سن رہا ہوں. اب کیا ہر مسلمان جنت میں چلا گیا؟ نہیں. کیا ہر جہنمی جہنم میں چلا گیا؟ نہیں. کب جائیں گے؟ قیامت کے بعد میدان محشر قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر ہمارے آقا کی شفاعت ہوگی انٹرسیشن. اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے. جن کو جہنم ڈسٹینڈ ہوگی، تک مقدر ہوگی اپنے کفر کی بنا پر، وہ جہنم میں جائیں گے. Now the point to understand here is جنتی جنت میں گئے نہیں، جہنمی جہنم میں گئے نہیں، لیکن صحابی رسول حضور سے فرماتے ہیں میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوں. The thing which is to happen after Qiyamah can be seen in advance by a غلام of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے غلام صحابہ کی یہ طاقت، اللہ نے وہ ان کو علم دیا، ایسا تصرف عطا فرمایا، ایسا نالج عطا فرمایا کہ the thing which is yet to happen, which is to happen after years، وہ ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ اگر یہ بات غلط ہوتی تو ہمارے آقا فرماتے اے حارث تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے حارث آپ نے جو کہا صحیح کہا، آپ اس پر مضبوطی سے قائم ہو. عرفت فالزم، آپ نے صحیح پہچانا میرے صحابہ. اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ آپ دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے عرش کو بھی کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ، ان کو اللہ نے وہ علوم سے نوازا، وہ نالج سے نوازا کہ the thing which is going to happen not until قیامہ، the thing which is going to happen after قیامہ، حساب و کتاب کے بعد ہونے والے منظر کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں. جب حضور کے غلام کا یہ حال ہے تو نبی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ ان کو نہیں پتا، یہ کتنے شرم کی بات ہے. آقا کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ حضور کو نہیں پتا، what a shame. Yet say we are the followers of the Quran, we are the followers of the hadith. Now there can be a question کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں، whether is it authentic or not. تو آئیے کتنے بزرگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. الجامع المؤمر بن راشد، یہ ایک سکولر ہے، ہجری 154 جن کی وفات، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں وفات پائے، ان کے 4 سال کے بعد یہ وفات پائے. So they are within the 3 centuries، پہلی 3 صدی کے علماء میں سے. اور حدیث میں آیا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہمارے آقا نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، یعنی صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جو ان سے ملا ہوا، اس کے بعد جو ان سے ملا ہوا. اور پہلی 3 سینچری ہجری کے بزرگوں کو جنتی کہا گیا. اب یہ 150 ہجری میں وفات پائے تو جنتی جماعت والوں کا یہ قول ہے. پہلی 3 صدی والوں نے اس حدیث کو نقل کیا. امام ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہجری 180، یہ بھی 300 کے اندر ہے. مصنف ابن ابی شیبہ بہت بڑے مصنف، بہت بڑے محدث تھے، ہجری 235. حلیۃ الاولیاء میں امام ابی نعیم ہجری 430. شعب الایمان میں امام بیہقی ون آف دی گریٹ اسکالر آف دی حدیث ہجری 458. امام ابن عساکر ہجری 571. تفسیر القرطبی ہجری 671. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم
اس کو مانتے ہیں، اس کے ایکسپلینیشن مانتے ہیں، جس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ابن تیمیہ، جو دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ حافظ ابن کثیر، جس کی تفسیر بہت فیمس ہے، انگلش میں بھی آ چکی ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کون سی آیت میں؟ سورہ انفال کے شروع میں اولئک هم المؤمنون حقا، اس آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔ اب کن کن لوگوں نے نقل کیا؟ فرسٹ 3 سینچری ہجری کے لوگوں نے بھی نقل فرمایا۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اب صحابی کا علم ثابت ہو گیا تو آٹومیٹکلی نبی کا علم ثابت ہو گیا۔ اب عوام کو اس سے چھپانے کے لیے کیا کیا؟ تفسیر ابن کثیر کا جو انگلش ورژن ہے اس میں سے اس آیت کے نیچے پوری حدیث کو ہٹا دی۔ Now if you take the English version of Ibn Kathir, I can show you the image of that as well. یہ عربی ابن کثیر ہے اور یہ انگلش ابن کثیر ہے۔ تو انگلش ابن کثیر میں سے اس حدیث کو نکال دیا جہاں حضور کے صحابی کا یہ علم کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے وہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں، ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو ایڈوانس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو اس لیے کتاب سے ہی ہٹا دیا تاکہ انگلش پڑھنے والی عوام کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسی کوئی حدیث ہے۔ اب اپنی بات کو منوانے کے لیے تفسیر سے کھیلنا، is this right my dear brothers? Obviously wrong۔ اسی طرح ایک اور حدیث، حضرت سعد بن قارب رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی اور شاعر بھی تھے، جیسے حضرت حسان بن ثابت who was a poet، حضور کی شان میں نعتیں بیان کرتے تھے۔ تقریباً ہمارے پاس 32 صحابہ کا نام ہے جو حضور کی نعتیں بیان کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت سعد بن قارب بھی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نعت پڑھی جس میں ایک جملہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ شان ہے کہ میں اللہ پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، اور اللہ نے آپ کو ہر غیب کا علم عطا فرمایا۔ صحابی رسول کس سے؟ حضور سے ڈائریکٹ، وَأَنَّكَ you have been bestowed with such a knowledge that you got the knowledge of everything by the bestowal of Allah۔ یہ حدیث بھی حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، اور معجم ابی اعلیٰ ہجری 307 الحدیث الطوال امام طبرانی ہجری 360، امام طبرانی one of the great scholar، امام ابو نعیم اور اسی طرح امام ابن عساکر، ان بزرگوں نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا جس میں صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر غیب کا علم دیا ہے۔ اب کتنا دیا اللہ بہتر جانے، دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ ایک چیز ہم اگر کمپریہنڈ نہ کر سکے، ڈز اٹ مین اٹ از امپوسیبل؟ میں اگر آپ کے انٹلیکٹ کو کمپریہنڈ نہ کر سکوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو مانوں ہی نہ۔ میری جتنی کیپیسٹی ہوگی اتنا سمجھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو نہ مانوں۔ میرے سامنے ایک سائنٹسٹ ہے، ایک ایسٹرونومسٹ ہے، ایک اکونومسٹ ہے، میری کیپیسٹی ان تک نہیں پہنچتی، اس کا مطلب یہ کہ وہ سائنٹسٹ ہو ہی نہیں سکتا، نو۔ اسی طرح ہماری سمجھ میں کوئی یہ بات نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ولیوں کو نہیں دیا، نبیوں کو نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے۔ اور قرآن کی بات آ گئی تو سن لیجیے، امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے بزرگ اپنے وقت کے غوث، جن کا مزار قاہرہ مصر میں ہے، انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے بھائی کو اتنا علم دیا کہ سورہ فاتحہ سے، ہم سورہ فاتحہ کی کتنی تفسیر پڑھے ہوں گے؟ 1 پڑھے ہوں گے، 2 پڑھے ہوں گے، 10 پڑھے ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں میرے بھائی کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ سورۃ الفاتحہ سے 2,47,999 نالجز انہوں نے نکالے، 2,47,999 علوم کس سے؟ سورہ فاتحہ سے، یعنی 2,48,000 میں ایک کم۔ کیا آج کے دور میں ایسا کوئی عالم ہوگا جس کے پاس اتنا علم کہ 2,48,000 نالجز سورہ فاتحہ سے نکالے؟ اسی طرح کچھ اولیاء کرام فرماتے ہیں اللہ نے ہم کو اتنا علم دیا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 1000 معنی ہم لوگ جانتے ہیں، on every ayat 1000 meanings۔ اور کچھ اولیاء فرماتے ہیں قرآن کے ایک ایک لیٹر، ایک ایک حرف، جیسے الف با، ایک ایک لیٹر میں ہم 4000 معنی جانتے ہیں۔ اور جو لیٹر
ایک میں 4000 میننگز ہم نے جانا، دوسرے لیٹر میں فار ایگزامپل الف کے 4000 میننگ ہم کو معلوم، بے میں بھی 4000 میننگز ہیں، لیکن الف والے 4000 میننگ بے والے 4000 سے الگ ہے۔ کتنا علم ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ تو اولیاء کی شان۔ صحابہ کرام کی بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، if I wish، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دوں، او کما قال۔ اب ایک اونٹ، ایک کیمل کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ بہت زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ لیٹس سے ایک اونٹ 100 کتابیں اٹھا سکتا ہے، اور ایک کتاب 1000 پیجز کی ہو تو 100 ملٹیپلائی بائی 1000 1,00,000 پیجز ہوئے۔ 70 کیمل اگر اٹھائیں گے 100 کتابیں تو 70 لاکھ پیجز ہوئے۔ اللہ نے مولا علی مشکل کشا کو اتنا علم دیا کہ وہ چاہے تو سورہ فاتحہ سے 70 پیجز لکھ دے۔ یہ تو کم سے کم بتا رہا ہوں، ایک اونٹ 100 سے زیادہ کتابیں اٹھا سکتا ہے، اور ایک کتاب 1000 سے زیادہ پیجز والی ہو سکتی ہے منیمم، وہ چاہے تو اتنا لکھ دے۔ حضرت عثمان کے غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب، اللہ اکبر، ان کے بارے میں بھی۔ نبیوں کے بعد دنیا میں جتنے بھی علم والے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، مفتی بھی آ گئے، محدث بھی آ گئے، مجدد بھی آ گئے، مفسر بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، سائنٹسٹ بھی آ گئے، اکونومسٹ بھی آ گئے، ایسٹرونومسٹ بھی آ گئے، ہر کوئی آ گیا، سب آ گئے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک جتنے اسکالرز، جتنے ٹیچرز، جتنے پروفیسرز، جتنے انٹلیکچوئل، سب آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا علم، ان کے مقابلے میں دنیا میں تمام لوگوں کے علم کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا علم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے علم کو ایک ترازو کے، ایک سکیل کے ون سائڈ میں رکھا جائے، اور حضرت عمر کا علم دوسرے سائڈ پہ رکھا جائے، یہ سب پر بھاری رہے گا۔ Can we guess the knowledge of those صحابہ؟ اور وہ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیا ادب ہے صحابہ کے درمیان۔ وہ فرماتے ہیں کاش حضرت ابو بکر کے سینے کے بالوں میں سے میں ایک بال ہوتا۔ I wish I would have been one hair from the chest of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ کتنا ادب۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے علم کا کون اندازہ کرے؟ جب صحابہ کے علم تک نہیں، ارے صحابہ تو دور، اولیاء کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کرام کی تو بات ہی دور، پھر نبیوں کا علم اور ہمارے آقا کا علم، who can guess؟ So the thing which we do not understand doesn't mean we should reject it۔ ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی حدیث کو جو تفسیر ابن کثیر میں ہے، انگلش ورژن سے پوری حدیث کو ہٹا دیا، کہ جو صحابی فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر غیب کا علم دیا ہے، جس کے ریفرنس میں کتنے بزرگوں نے دیے ہیں، لیکن انہوں نے اس اپنی ہی کتاب سے تفسیر ابن کثیر جو فیمس تفسیر ہے، اس کے انگلش ورژن میں سے پوری حدیث کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ جب یہ پتا چل جائے گا کہ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے نبی کو علم دیا ہے، تو ہماری چوری پکڑی جائے گی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن کو مسکوٹ کر کے کہ نبی کو غیب نہیں ہے، تو ہماری چوری پکڑی جائے گی، اس لیے کتاب سے ہی ہٹا دیا تاکہ کوئی انگلش پڑھنے والا کبھی تفسیر پڑھے تو اس کے سامنے یہ بات آئے ہی نہیں، اور کہیں گے ارے حافظ احسان نے بیان کیا، اس نے جھوٹ بولا، تفسیر میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جس کو پتہ نہیں وہ تو یہی کہے گا۔ So this is our duty, the duty of ulama, to educate people. When you refer to the books, first look at the author, look at the publisher، کون اس کو چھاپ رہا ہے، کون اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کتابیں پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ پھر ایک اور فیمس ٹاپک، مردوں کے سننے پر، بلیفز آف صحابہ آن دی ہیئرنگ اینڈ دی اسپیچ آف دی ڈیڈ۔ کئی جگہ سے یہ باتیں آتی ہیں، انتقال ہو گیا بس ختم، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ مر گئے، سن نہیں سکتے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس کا مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ مطلب وہ بیان کرتے ہیں، ان ریالٹی وہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں ان کو کافر کہا گیا، ان کو مردہ کہا گیا جو ہمارے آقا کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ They are like the dead۔ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو کیا اللہ نہیں سنا سکتا؟
کیا ہم اللہ کی قدرت کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتا؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے سلام کرنے سے وہ نہیں سنتا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس کو سننے کی طاقت دی، تب وہ سن رہا ہے. دس از آور بلیف. اگر وہ نہ سنتا ہو تو کوئی قبرستان جانے کے لیے کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ کو جانا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور. مطلب کیا ہوا؟ سلامتی ہو اے قبر والو. السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یا اے قبر والو اہل القبور. آپ کے ہاں قبرستان میں 1000 مردے ہوں گے، ہمارے سری لنکا میں قبرستان میں 10,000 مردے ہوں گے، انڈیا پاکستان میں لاکھوں مردے ہوں گے. ایک بات کے لیے فور دا سیک آف ایک قبرستان میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اب آپ قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا کہہ کے تمام مردوں کو پکارتے ہو، لاکھوں کو. کوئی شرک نہیں کہتا. سب کے آقا ہمارے آقا کو یا رسول اللہ کہے تو شرک کہتے ہیں. یہاں یا کہنے پر شرک، ایک نبی کو پکارنا شرک، اور وہاں لاکھوں لوگوں کو یا کہہ کے پکارنا یہ شرک نہیں. اینڈ السلام علیکم کا مطلب کیا؟ پیس بی اپون یو آل، تم سب پر سلامتی ہو. آپ خود ہی کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتا، اور خود ہی کہتے ہو کہ جاؤ تو سلام کرو. سلام کرتے ہی کیوں when he can't understand? Is that all? No. Hadith says السلام علیکم یا اہل القبور. نیکسٹ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، تمہاری بھی بخشش فرمائے. ارے یہ کیوں نہیں کہتے اللہ ان کی بخشش فرمائے؟ نہیں، اللہ تمہاری بخشش فرمائے. ڈائریکٹلی ایڈریسنگ ٹو دی پیپل ان دی گریو. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے ہماری عافیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمہاری عافیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جب مردہ سن ہی نہیں سکتا تو ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ اور ایسی دعا کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، تم پر سلامتی ہو، تمہارے اوپر عافیت ہو. واٹ از دس؟ سو کیا ہمارے نبی نے معاذ اللہ کوئی غلط بات بتائی؟ مردہ سنتا نہیں لیکن زبردستی جا کے سلام کرو؟ نہیں. اچھا، اسی آیت کے تحت حافظ ابن کثیر جن کو یہ ریفر کرتے ہیں، انہوں نے کچھ حدیثیں بیان کی جس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. اب سلام کا جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں، آپ کے ابھی قبرستان تو ہے، آپ جا کے قبرستان میں سلام کرتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، لیکن کیا ہم سنتے ہیں؟ نہیں. ہم زندہ کہلاتے ہیں نا، پھر بھی ہم ان کے سلام کا جواب نہیں سنتے. وہ مردہ کہلاتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے سلام کو سن کر جواب دیتے ہیں. کون پاورفل ہوا؟ وہ پاورفل ہوا. ہم زمین کے اوپر زندہ کہلانے والے ان کا جواب نہیں سن سکتے. وہ زمین میں 3 فٹ 4 فٹ 6 فٹ نیچے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے. دیٹ مین وہ سنتا ہے. ہم زندہ کہلانے والے پاورفل ہوئے یا وہ مردہ کہلانے والے پاورفل ہوئے؟ They are responding. They are more powerful. Why? We have not understood the concept of the death. موت کا معنی یہ نہیں کہ آدمی ختم ہو گیا. موت کا معنی یہ ہے separation of the روح from the body. روح کا جسم سے الگ ہونا. ہمارا جسم ہے، کوئی طاقت نہیں، چونکہ روح ہے اس لیے ہم بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، because the soul is inside. جب سول نکل جاتی ہے تو بدن کو مردہ کہتے ہیں، روح کو مردہ نہیں کہتے. روح تو زندہ. تو وصال کے بعد اس روح کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف. اب پرماننٹ ورلڈ میں جانے والے کی کیپیسٹی کم ہوگی یا بڑھ جائے گی؟ ایک آدمی میڈیکل کر رہا ہے، ایگزامینیشن پاس کر دیا، اب جب سرٹیفکیٹ مل گئی، ہی از آتھرائزڈ ٹو ڈو سرجری ناؤ. Before he get the certificate, he is not authorized to do the surgery. پروموشن ملنے کے بعد اس کی طاقت بڑھ گئی، اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی، اس کے پاورز اختیار بڑھ گئے. ٹیمپرری ورلڈ میں رہ کر ایک آدمی پرماننٹ ورلڈ کی طرف جائے، that means he is being promoted. When he is being promoted, how dare we say that he is not able to listen to us? Isn't it against the logic? And isn't it against the Quran and Hadith? And our Nabi sallallahu alayhi wa sallam saying that they do listen to your salam, they do respond to your salam. صرف یہ حدیث نہیں، ایک اور حدیث ہے، جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو جتنی دیر بیٹھتا ہے قبر والا سکون پاتا ہے. تو سکون پانے کے لیے احساس ہونا چاہیے. لیکن افسوس آج ہم میں سے کتنے لوگ قبرستان جاتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے ہر جمعہ کو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو شخص اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا جو شخص فریکوینٹلی بار بار اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، جب وہ مرے گا، اس کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے. So now if we want the angels to visit our graves، ہم اگر یہ چاہیں کہ فرشتے ہماری قبر کی زیارت کریں، what should we do؟ ہمارے والدین کی قبر کی زیارت بار بار کرنی چاہیے. So it's a thing benefiting us. تو جس چیز سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ظاہر فرشتہ اگر زیارت کو آئے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. تو ہم اگر رحمت چاہتے ہیں تو چاہیے قبرستان وزٹ کیجئے، ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے. اب جو لوگ یہ نہیں چاہتے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مر گیا، ختم، nothing to do, nothing to do. That means they don't want the angels to visit their graves. And we do want. ہم چاہتے ہیں تو ہم اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے. پھر ہمارے آقا نے فرمایا جتنی دیر بیٹھیں گے ان کو سکون ملتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے، کیا ہم ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے بچے، ہمارے والدین، دادا دادی کو قبر میں سکون دینا نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو وزٹ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین، کچھ فقیروں کو صدقہ دے دے، کچھ غریبوں کو کپڑا دے دے، اور یہ کہے کہ یا اللہ جو میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اس کا ثواب میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں، تو ان کو پہنچا دے، ان کے نام اعمال میں پہنچا دے. یا اللہ جو میں نے ابھی صدقہ کیا، جو کپڑے دیے ہیں، جو کھانا کھلایا، اس کا جو ثواب تو مجھے دے گا، میں اس ثواب کو ان کے لیے گفٹ کرتا ہوں. حدیث کی روشنی میں اگر آپ گفٹ کریں گے تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. اور آپ اگر 10 آدمی کو بھیجیں گے تو 10 کو الگ الگ ثواب ملے گا، آپ کو سب کا ملا کے 11 ثواب ملیں گے. جیسے 3 قل هو اللہ پڑھنے میں 1 قرآن کا ثواب ہے. آپ نے 10 لوگوں کو بخشا تو 10 لوگوں کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، آپ کو 11 ملے گا 10 لوگوں کا، اور آپ کا پلس ہو جائے گا. اگر آپ 1,00,000 آدمی کو بھیجیں گے تو لاکھوں کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، آپ کو 1,00,001 ملے گا. اسی طرح آپ تمام مسلمانوں کی روحوں کے لیے بخشیں گے تو اربوں خربوں مسلمانوں کو جو ثواب ملے گا آپ کو ملا کر ملے گا. میں نہیں کہتا، ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں. تو ہم حضور کی بات کو سنیں یا ان لوگوں کی بات کو سنیں جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ضرورت نہیں اور دعویٰ کرتے ہیں وی آر دی فالوورز آف دی قرآن، وی آر دی فالوورز آف دی حدیث. کتنی کلیئرٹی کے ساتھ حدیث میں آ گیا، ما من رجل یزور قبر اخیہ، جو بندہ، جو مسلمان اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور سلام کرتا ہے وہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور جو جا کے بیٹھتا ہے قبر والا سکون پاتا ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث پہ عمل کرا رہے ہیں، حدیث ہی تو ہے. اب کہیں گے ریفرنس کیا ہے؟ تو حافظ ابن کثیر تو لکھا، ابن ابی دنیا ہجری 281 3 سینچریز کے سکولر ہے. الاستذکار میں ابن عبد البر مالکی بہت بڑے بزرگ تھے، ہجری 463. سیدنا امام غزالی جن کی تصوف آج پوری دنیا پڑھتی ہے، غیر مسلم بھی ان کے تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں، چھاپتے ہیں، ہجری 505. امام قرطبی بہت بڑے مفسر قرآن کریم کے. ابن تیمیہ جس کو یہ جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی، یہ خود ہی اپنے آپ کی پہچان وہابی کرا دیا، دیوبندی کرا دیا، ہم نے تو نہیں کرایا. وہ خود ہی کہتے ہیں وی آر فالوورز آف دیوبندیزم، وی آر فالوورز آف وہابیزم. تو آپ خود کہتے ہو تو آپ کی پہچان کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے امام نے یہ لکھا اپنی کتاب ابن تیمیہ نے، اقتداء الصراط المستقیم میں بھی لکھا، منہاج السنہ میں بھی لکھا، اور مجموع الفتاوی میں بھی لکھا، یہ حدیث کے مردہ سنتا ہے. میں نہیں کہتا، تمہارے امام کہتے ہیں. اسی طرح ابن قیم جوزیہ انہوں نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی ایسے عاشق رسول جنہوں نے بیداری کی حالت میں تقریباً 72 ٹائمز حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں. اور ملا علی قاری ون آف دی گریٹ اسکالر آف دی حدیث، انہوں نے بھی یہ لکھا. اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا، لیکن انہوں نے کیا چوری کی؟ اس آیت کے تحت یہ 3 حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ مردہ جواب بھی دیتا ہے، سکون بھی پاتا ہے. سلام سننا، جواب دینا، سکون پانا، یہ تمام حدیثوں کو ہٹا دیا. اب جس حدیث میں جواب دینے کا ذکر ہے obviously سنے گا تو جواب دے گا. سکون پانے کا ذکر ہے، تمام حدیثوں کو ہٹا دیا. کیوں؟ ان کا بیلیف یہ ہے کہ نبی نہیں سنتے. جب عام مسلمان کے سننے کے لیے حدیث ثابت ہو گئی تو obviously اولیاء تو زیادہ سنیں گے، صحابہ تو زیادہ سنیں گے، نبی تو زیادہ سنیں گے. اس لیے عام مسلمان والی حدیث ہی کو کتاب سے ہٹا دیا تاکہ کوئی نبی کے علم کو، نبی کی سماعت کو ثابت ہی نہ کر پائے. کتنی بڑی چوری!
قرآن کے فالوور کہیں، حدیث کے فالوور کہیں اور حدیث ہی سے چوری کرے. Is this right, my dear brothers? اس طرح کیوں یہ حدیث سے کھیلتے ہیں؟ تفسیر کی کتابوں سے تفسیر کی کتاب چھاپتے بھی ہیں. اب ابن کثیر نے جب یہ لکھا that mean you follow ابن کثیر، اس کی تفسیر کو مانتے ہو تبھی اس کی کتاب کا ترجمہ کرتے ہو. تو انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا اس کو نہیں مانتے. عجیب سی بات ہوئی، ایک آدمی کو مانتے بھی ہو لیکن اس کے بلیف کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو ترجمہ بھی کرتے ہو اس کے بلیفز کو نہیں مانتے، اس کے پریکٹسز کو نہیں مانتے. یہ تو ادھورا ماننا ہوا. سو دس از ہپوکریسی، دس از ٹو فالو دی سیلف ڈیزائرز. اپنے نفس کی پیروی کرنا ہوا، اور نفس کی پیروی کرنے والے کے لیے اسلام میں جگہ نہیں دی جائے گی. ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم، بے شک تمہارے اعمال، ہمارے آقا فرماتے ہیں ہمارے اعمال قبر میں ہمارے مردوں کو پہنچائے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے عمل دکھائے جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم، بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کو ان کی قبروں میں پہنچائے جاتے ہیں. So our actions are being presented in the graves of our relatives, our parents, our siblings. I didn't say جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ان کا یہ فرمان. اور کس طرح کا فرمان؟ ان بے شک، undoubtedly، یقین کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے اعمال ان کی قبروں میں ان تک پہنچائے جاتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ جب تمہارے نیک اعمال کو وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. they become pleased. اب پہلے مجھے یہ بتائیے، خوش ہونے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے. اعمال جب پہنچائے جاتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تبھی وہ خوش ہوں گے، اور گناہوں کو دیکھ کر وہ غمگین ہوتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے اپنے انتقال شدہ لوگوں کو ان کی قبروں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آج عام طور سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ جب تک ہے ان سے ڈرتے ہوئے ہم لوگ نیکیاں کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے. ماں باپ اب چلے گئے تو آج یوتھ کی سوچ یہ ہو گئی کہ اب ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ Who is there to take care of us؟ جیسے چاہے کام کرے، حرام کاری میں لگے رہے، شراب نوشی میں لگے رہے. تو یہ جو ہمارے ایکشنز ہیں ان سے ان وفات شدہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہہ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارے وفات شدہ لوگوں کو ان کے انتقال کے بعد ہم تکلیف پہنچائے. اب یہ بات آ گئی تو ایک اور بات بھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک ارشاد، ہر ارشاد مبارک ہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، جو تمہیں روزی دی جاتی ہے اور جو کامیابی دی جاتی ہے تمہارے درمیان بوڑھے اور کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے. ان کمزور بوڑھے لوگوں کی وجہ سے اللہ کامیابی دیتا ہے. اب روزی کا سبب ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ بوڑھے لوگ، کمزور لوگ. بٹ واٹ یوزلی ہیپنس ان آ سوسائٹی، ہمارے یہاں اگر گھر میں دادا دادی، نانا نانی ضعیف ہو چکے یا کوئی کمزور شخص ہو چکا، وی تھنک دے آر اے برڈن فار اس، ہم ان کو ہمارے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. whereas ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رحمت ہے ہمارے، ان کے ذریعے اللہ روزی دیتا ہے، ان کے ذریعے کامیابی دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بیکاز دے آر اے مین فار آر رزق، دے آر مین فار آر وکٹری، we should wholeheartedly accept them and respect them and honor them. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بوڑھے ہو جائے تو ان کو اف کہہ کے بھی جواب مت دو. جیسے کسی نے بلا لیا آپ کو، دادا دادی نے، بڑے لوگوں نے بلا لیا کہ بیٹا آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو، کیا جب دیکھو تب بلاتے رہتے. ہم کو ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، ان کا اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جب دیکھو ہمیں بلاتے. جنرلی دس از ہیپننگ ٹوڈے. تو اللہ نے فرمایا جھڑکو مت. تو کیا کرنا چاہیے؟
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایک بات کو اگر وہ 10 مرتبہ بھی آپ سے کہیں آپ جھڑکو نہیں، بلکہ اچھے سے، ٹھیک ہے اماں، ٹھیک ہے دادا جان، ٹھیک ہے امی جان، I am ready for this، میں یہ کام کر دوں گا۔ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے رحمت کے پر بچھا دو، یعنی ٹیک کیئر آف دیم، ان کی توجہ، ان پر توجہ دینی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بٹ انفارچونیٹلی ٹوڈے وی آر لیونگ ان ویسٹ، اور وی تھنک بوڑھے لوگوں کو اولڈ ایج ہوم میں رکھنا یہی بھلائی ہے، حالانکہ جو لوگ اولڈ ایج ہوم میں ان کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم ہمارے ماں باپ کو دوسرے ماں باپ کی اولاد کے ذریعے خدمت کراتے ہیں، اور ہم میں یہ توفیق نہیں کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں۔ بوڑھے ہو جاتے تو ہم پھینک دیتے ہیں، ان کو رکھ دیتے ہیں، کچھ دن تک روزانہ دیکھنے گئے، کچھ دن تک ہفتے میں 1 مرتبہ، اور ایسے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہینوں تک ماں باپ کو دیکھنے کی فرصت ان کو نہیں ملی۔ This is not what Quran teaches us. They are the mean for our rizq. They are mean for our victory. ہم اگر کسی جگہ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مینجمنٹ میں، تو چونکہ وہ روزی کا ذریعہ ہے، we take maximum care of our duty. کیوں؟ اس ڈیوٹی کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے۔ We respect those people. We respect our management. We respect the place of work. اور جو اصل روزی کا ذریعہ ہے، جن کے صدقے میں یہ روزی ہمیں ملتی ہے، ہم اس اصل سبب کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آدمی کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ واٹ از دا یوز؟ آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہو، سکون کی نیند نہ ہو، اور ایک آدمی غریب سے غریب ہو، آرام سے چین سے سوئے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون؟ کتنا ہی مالدار ہو، ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، واٹ از دا یوز؟ اور غریب سے غریب ہو، عشق رسول کے ساتھ دنیا سے گیا، اس سے بڑھ کر کامیاب کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت، ایک اور حدیث سے پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، anybody here to say مجھے میری زندگی میں برکت نہیں چاہیے؟ ہر شخص کو چاہیے کہ ہم طویل عمر پائے، صحت کے ساتھ اللہ لمبی عمر عطا کرے، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا تم چاہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو اور تمہاری روزی میں برکت ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے روزی میں برکت ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ no what I am earning I should have less than this, I don't want to have more barakah in it. No one will say that, because اللہ دیتا ہے تو ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو لے کر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، دین کا کام کرنا یہ بھی ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، this is also a work of دین، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو روزی حاصل ضرور کرے، ہر کوئی برکت چاہتا ہے، ہر کوئی زندگی میں برکت چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری روزی میں برکت ہو، تو والدین کی خدمت کرو، رشتہ داری کو قائم رکھو۔ والدین کی خدمت بھی روزی کا ذریعہ، زندگی میں برکت کا ذریعہ، اور رشتہ داری کو مینٹین کرنا، صلہ رحمی یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایک جائیداد کے لیے 10,000 یورو کا میٹر ہو، یا 1 لاکھ روپے کا میٹر ہو، 50,000 ڈالر کا میٹر ہو، 50 لاکھ روپے کا میٹر ہو، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے کئی سال تک بات نہیں کرتا۔ یہ آج ہو رہا ہے زمین کی تقسیم میں، وراثت میں، میٹر آف فیو اسکوائر فیٹ، زندگی بھر بات چیت چھوڑ دی، نہ ان کے بیٹوں سے باتیں ہوتی ہیں، نہ ان کے بچوں سے، نہ بچیوں سے، ان سے جو بھی کنیکٹڈ ہے، میرے بھائی سے جو بھی کنیکٹڈ ہے میں اس کو اپنی شادی میں نہیں بلاؤں گا۔ وجہ جائیداد کے معاملے میں اس نے میرے 10,000 یورو چرا لیے، یا میری زمین میں سے، میرے حق میں سے 100-200 اسکوائر فیٹ اس نے زیادہ لے لیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے غلط کیا ٹھیک، لیکن آپ کا یہ دل بھی تو ہے نا کہ یہ سوچے کہ لیا تو میرے بھائی ہی نے لیا نا، میری بہن ہی نے لی۔ اس کے لیے سالوں تک جھگڑا کر دینا،
رشتہ داری کو توڑ دینا. ہمارے آقا فرماتے ہیں رشتہ داری کو قائم رکھنے میں برکت ہوتی ہے، اور ہم رشتہ داری کو توڑ کے کچھ پیسوں کے لیے بظاہر پیسے مل گئے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں صرف جھگڑے ہی رہتے ہیں، سکون نہیں رہتا. So for a matter of small things, we used to fight in our society today. We used to end up with so much of disputes within our siblings to the extent I have seen some people. بیٹے نے باپ پر کیس کیا ہے جائیداد کے لیے، باپ نے بیٹے پر کیس کیا. کیا زندگی ہے؟ End of the day, how long are you going to live in this world? How long are we going to live? Have we not seen there are people living for 100 years and there are people not living even for 20 years? کسی کی موت 15 سال میں ہو گئی، کسی کی 18 سال میں ہو گئی، کسی کی بھر جوانی میں ہو گئی. کس کو بھروسہ ہے کس کی زندگی کا؟ کسی کا بھروسہ نہیں ہے. What we have to do is broad thinking, broad minded ہونا چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے. آخر کمی بیشی کسی وجہ سے ہو گئی، غلطی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہو گئی تو ہمارا ہی بھائی ہے، ہماری ہی بہن. ہم مسکین ایک فقیر آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، ہم دینا نہیں چاہتے تو کہتے ہیں معاف کرو، لیکن اپنے بھائی کے سامنے معافی کا لفظ استعمال کرنا ہمارے لیے ایک ایگو کا مسئلہ. ایک آدمی 10 یورو مانگ رہا ہے، ہم کہہ دیں گے معاف کرو. کوئی آدھا یورو مانگ رہا ہے، ہم کہہ دیں گے معاف کرو میرے پاس نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں کسی نے 10 روپیے مانگ لیے، ہم نے کہا معاف کرو بھائی میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں نہیں دینا چاہتا. یہ معافی ہم 10-20 روپیے میں بیچ لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بہنوں سے معافی مانگنے کے لیے ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے. یہاں اتنی مہنگی ہو گئی اور وہاں یہی معافی سستے میں بک رہی ہے. This is what is happening in our society today. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی میں برکت چاہو، زندگی میں برکت چاہو تو والدین کی خدمت کرو، رشتہ داری کو قائم رکھو. رشتہ داری کو توڑنے سے روزی میں تنگی ہوتی ہے. ایک اور حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی روزی منقطع، ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. کس کی؟ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روزی منقطع ہو جاتی ہے، انٹرپٹ ہو جاتی ہے. ماں باپ کے لیے زندگی میں ہیں تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما. ان کا وصال ہو چکا تو یہ کہے یا اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما، ایلیویٹ دیئر اسٹیٹس، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. تیرے نبی کے چہرے کے نور کے صدقے میں ان کی قبروں کو منور فرما. ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہم یہ سوچے کہ نہیں زندگی میں دعا کرے وصال کے بعد چھوڑ دے. میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا نا جب تک زندہ رہے دنیا میں تب تک ہی دعا کرنا، آخرت میں زندہ رہے، قبر میں زندہ رہے تو دعا چھوڑ دینا، یہ تو نہیں فرمایا. بلکہ یہ فرمایا نا جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روزی منقطع ہو جاتی ہے. Now it's up to us. ہم اگر روزی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، we should continue this dua. And if we don't want barakah in our rizq, our choice, your choice, people's choice, whether they want or not. ایک اور بات یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، نجات دے دی، لیکن اس کے درجات انکریز ہو رہے ہیں، ایلیویٹ ہو رہے ہیں. اس بندے نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو نے تو مجھ پر رحم کر دیا، تو نے مجھے بخش دیا، بٹ آئی سی دیٹ مائی اسٹیٹس آر بینگ ایلیویٹڈ، میرے درجات بلند ہوتے، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جس کی برکت سے تمہارے درجات میں بلند کرتا ہوں. اگر کوئی شخص گنہگار ہو ان کے لیے دعا کریں گے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. جب گناہ معاف ہو گئے، نجات ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار کو چھوڑ دے. یو شوڈ کنٹینیو. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کے درجہ کو اور بلند کرتا ہے. اب ہماری مرضی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کے درجات، بھائی بہنوں کے درجات قبر میں بڑھتے جائے تو دعا کریں ان کے لیے. اور جو کہتے ہیں فاتحہ کی ضرورت نہیں، زیارت کی ضرورت نہیں ضرورت، ٹھیک ہے. You don't want your status of your parents to be elevated. آپ نہیں چاہتے آپ کے پیرنٹس کے درجہ بلند ہو، آپ نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین کے، دادا دادی کے، نانا نانی کے درجات بلند ہو.
ہمارے بھائی بہنوں کے درجات بلند ہو، ہم چاہتے ہیں، سو وی ول کنٹینیو دس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے گناہوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں کہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گناہ کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ان کو موت کے بعد گناہ کر کے تکلیف نہ دو. دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ، ان کا سننا تو پہلے حدیث سے ثابت کر دیا، لیکن اس کو ابن کثیر کی تفسیر سے نکال دیا، انگلش ورژن سے ہٹا دیا. اس حدیث میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تو سننا ثابت ہو گیا، اب بولنا بھی ثابت ہو رہا ہے. دعا کرنے کے لیے تو بولنا چاہیے، اب بولنا بھی ثابت ہو رہا ہے. کیسی دعا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا تمتہم، وہ دعا کریں گے یا اللہ میری ان اولاد کو، میرے بھائیوں کو، میرے رشتہ داروں کو جب تک ہدایت نہ دے موت نہ دینا. اللہ، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار قبر میں رہ کر ہمارے لیے کس چیز کی دعا؟ ایمان کی دعا. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم، یا اللہ جب تک ہدایت نہ دے ان کو موت نہ دینا. کما ہدیت، یا اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی ہماری اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرما، جیسے ہمیں ہدایت دی ہمارے رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما. اب مجھے بتائیے، عام مسلمان قبر میں رہ کر دعائیں کرتے ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا عام مسلمان دعا کرتے ہیں، وہ بھی دنیاوی چیز کی نہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی. جب ایمان جیسی عظیم دولت کے لیے دعا مانگنا ان سے ثابت ہے اور وہ ہمارے لیے دنیاوی چیزوں کے لیے دعا کرے اور ہم کہیں یہ شرک ہے، کتنی بڑی بے وقوفی. When a great thing is proven, obviously, automatically the smaller things are proven. ایک اعلیٰ چیز ثابت ہو گئی تو چھوٹی چیز تو آٹومیٹکلی ثابت ہو گئی. تو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان عطا فرماتا ہے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ. اب کوئی کہہ سکتا نہیں مردہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. اب سننے پر تو میں نے کافی ریفرنس دیا، بولنے پر سنیے ریفرنسز. امام عبداللہ ابن مبارک ہجری 181 scholar of first 3 century and one of the great student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu anhu. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ ہجری 241. کتنے بڑے عالم، 4 مذہب کے اماموں میں سے ایک امام ہے امام احمد. اور ان کی شان پتہ ہے، ان کو 1 2 10,000 20,000 نہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اتنے بڑے امام اپنے وقت کے 10,000 حدیثیں یاد تھی. اور یہ کیا کرتے تھے؟ خود ہی فرماتے ان کو کوئی اگر پریشانی آتی تو امام شافعی کے مزار پہ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ امام شافعی کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے کوئی مشکل آتی تو میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کے اللہ سے دعا کرتا یا اللہ ان کے صدقے میری مشکل کو آسان فرما. 10 لاکھ حدیثیں جن کو یاد ہے وہ بزرگوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اور آج کا انٹرنیٹ ملا کہے وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے. Are we to listen to these internet mullahs or the great scholars of Islam who gave this information, who gave this evidences from the hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam? اور امام بخاری، لوگ بخاری شریف بہت رٹ لگاتے ہیں. امام بخاری نے اپنی ایک کتاب تاریخ میں اس حدیث کو نقل کیا کہ مردہ دعا دیتا ہے. اب کہو امام بخاری مشرک ہو گئے، امام احمد مشرک ہو گئے کیا؟ اس کے علاوہ امام ابو داود اپنی الزہد میں، یہ بھی ون آف دی صحاح ستہ کے مصنف ہے. امام ابو داود بھی صحاح ستہ کے بزرگ ہے جو 6 حدیث کی کتاب ویری فیمس ہے. امام بخاری اور امام ابو داود انہوں نے بھی لکھا. ابن ابی الدنیا ہجری 281، السنہ میں عبداللہ بن احمد ہجری 290، امام طبری ہجری 310 بہت بڑے مفسر تھے، امام طبرانی ہجری 360، امام بیہقی ہجری 458، امام ابن عبد البر مالکی ہجری 463، امام غزالی 505، اور اسی طرح امام ابن جوزی ہجری 597، امام قرطبی ہجری 671، ابن تیمیہ
the one who says we are followers of Wahhabism, they follow Ibn Taymiyyah. انہوں نے بھی اپنی کتاب الصراط میں اور منہاج میں لکھا ہے اور مجموعۃ الفتاوی میں اس حدیث کو لکھا کہ مردے دعا کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہجری 774. امام ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث کی کمنٹری لکھی ہے. اگر بخاری شریف کو سمجھنا آسان ہوتا ٹرانسلیشن کے ذریعے تو بڑے بڑے بزرگوں نے کمنٹری لکھی کیوں؟ لکھا اس لیے کہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. Don't simply follow the translation. For us to understand Quran and Hadith, we should follow the explanation given by the pious predecessors. بزرگوں نے جو explanation دی ہے اس کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن دیکھ لیا سمجھ لیا. یہ صحیح نہیں ہے، اسی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. کسی کے پاس انگلش آ گئی، سمجھتا ہے کہ بخاری کا ٹرانسلیشن میرے پاس ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن میرے پاس ہے، I understand Quran better than you, and they say ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں. ارے جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، انہوں نے امام کو فالو کیا ہے. حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے. وہ بڑے بڑے امام جن کو لاکھوں حدیث یاد تھی، ان کو امام کو فالو کرنے کی ضرورت تھی. آج کل کے انٹرنیٹ ملا کتابیں انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے کہتے ہیں کہ we don't need to follow any imam. What is this logic? کیا یہ ہے؟ اسلام کا مذاق اڑانا ہوا. اور سنیں، امام قرطبی نے التذکرہ میں، ابن تیمیہ نے، ابن کثیر نے، اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی، امام جلال الدین سیوطی نے، ملا علی قاری نے، کتنے بزرگوں نے اس حدیث کو ایکسپٹ کیا ہے کہ قبر میں رہ کر والدین رشتہ دار ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر یہ غلط ہے تو ان سب کو کافر کہو، سب کو مشرک کہو. امام بخاری کو مشرک کہو، امام ابو داؤد کو مشرک کہو. جیسے ہم کو مشرک کہتے ہیں، تم نے یا رسول اللہ کی صدا لگائی یا غوث کا نعرہ لگایا تو ہم کو مشرک کہتے ہیں. اب ان بزرگوں کو مشرک کہو، کہیں گے تو ان کی کتاب پڑھنے کا حق نہیں، اس لیے کہ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا. تو بخاری شریف پڑھو مت. کیوں؟ مشرک کی لکھی ہوئی کتاب کو کیوں پڑھتے ہو؟ امام ابو داؤد کی کیوں پڑھتے ہو؟ مشرک تھے تو ان کی کتابیں پڑھنے کا کس نے حق دیا؟ یہ حدیث سے ان کی تفسیر میں ہے. جو کتاب یہ چھاپتے ہیں ابن کثیر میں بھی ہے، لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 105 وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اس آیت کے تحت یہ حدیث تھی جس کو تمام بزرگوں نے نقل کیا، لیکن انگلش ورژن سے پوری حدیث ہٹا دی. صرف آیت کو رکھا ہے. اس حدیث کو کہ مردے دعائیں کرتے ہیں سرے سے ہٹا دی. کیوں؟ ظاہر ہے جب عام مسلمان قبر میں رہ کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو غوث اعظم، خواجہ غریب نواز اور اولیاء کرام تو بدرجہ اولا کریں گے. اہل بیت اور صحابہ کرام تو بدرجہ اولا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا کریں. تو چونکہ یہ اس کو نہیں مانتے کہ حضور سے آپ مدد مانگ سکتے ہو، وسیلہ مانگ سکتے ہو، یہ نہیں مانتے. یہ چونکہ نہیں مانتے اس لیے مسلمانوں کا دعا کرنا، ماں باپ کا دعا کرنا، رشتہ داروں کا دعا کرنا جس حدیث سے ثابت ہے اس حدیث کو کتاب ہی سے ہٹا دیا. کتنی بڑی چوری. یار آپ نہیں مانتے، نہ مانو. Why are you enforcing others not to believe? دوسروں کو کیوں فورس کرتے ہو کہ تم بھی مت مانو؟ تم نہیں مانتے مت مانو، ختم. You be away. We didn't come to stop you. We didn't come to fight with you. تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ حدیث سے روکتے ہو. اچھا کتاب بھی چھاپتے ہو، کتاب میں چوری بھی کرتے ہو، ٹیمپرنگ کرتے ہو. کتاب میں ٹیمپرنگ کرنے کا حق دیا کس نے؟ Do we have got the authority to publish a book written by a great scholar and do the changes the way we want? We can't do that. کیا آج تک کسی بزرگ نے کسی حدیث کی کتاب میں کمنٹری لکھتے وقت حدیثوں کو غائب کیا ہے؟ نہیں. لیکن جو اپنے آپ کو وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں یہ کرتے ہیں. ہم نے نہیں کہا ان کو دیوبندی، ہم نے جماعت اسلامی نہیں کہا، ہم نے وہابی نہیں کہا. انہوں نے اپنی پہچان بنا لی کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم جماعت اسلامی ہیں، ہم وہابی ہیں. So the definition you gave, we are giving you the same definition because you want to be recognized as such. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے ریکگنائز کیا جائے تو ہم ان کو وہابی فالوور کہتے ہیں، دیوبندی فالوور کہتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ڈس یونائٹ کرنے کی؟ اچھا ہم اس عقیدے پر جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ظاہر ہے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا تبھی تو حدیث کو آگے بڑھایا نا، تابعین کو سنایا. تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا تبھی تو تبع تابعین کو سنایا. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا تبھی تو اماموں کو بتایا، اماموں نے کتابوں میں لکھا. تو جو عقیدہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، سلف الصالحین کا تھا، اسی عقیدے پر ہم ہیں.
اور یہ ان تمام صحابہ اولیاء کے عقیدے سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ آپ ڈس یونٹی پیدا کرتے ہو. ہم نے کب پیدا کیا؟ انہوں نے ہی تو پیدا کیا. وی آر ریڈی ٹو یونائٹ, یس, آن ون کنڈیشن. ان تمام اپنے غلط عقیدے سے توبہ کرو, اہل سنت میں آ جاؤ, یونٹی ہو جائے گی. ہم نے کب کہا کہ تم وہابیوں میں جاؤ, دیوبندیوں میں جاؤ؟ تم خود ہی گئے ہو. یو آر بین ہائی جیکڈ, سو ریٹرن ٹو یور ہوم ناؤ. آپ لوگوں کو ہائی جیک کیا گیا ہے, اب گھر آ جاؤ واپس. گھر یہی ہے, اہل سنت والجماعت ہی گھر ہے. اس لیے کہ ہم عقیدے سے ہٹے نہیں, یہ لوگ ہٹے ہیں. So when you are away from the right path, it's your duty to do research and come back to your home. And if you don't want to come, why are you disturbing others? تم نہیں مانتے, مت مانو. دوسروں کے ذہن کو کیوں خراب کرتے ہو؟ خود تو انٹرنیٹ ملا بن گئے, واٹس اپ, فیس بک اور میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری عورتوں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہم نہیں مانتے, یہ نہیں ہے, حضور کو علم غیب نہیں, مردہ نہیں سن سکتا, مردہ دعا نہیں دے سکتا. ارے خود نہیں مانتے, دوسرے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر گھروں کو برباد کرتے ہو. پھر گھر میں باپ سنی ہے, بیٹی وہابی بن گئی, شوہر سنی ہے, بیوی وہابی بن گئی. جھگڑا تو گھروں میں انہوں نے کرایا. اور ہم جب ایکسپلین کرنے آتے تو کہتے کہ سنی علماء آ کے ڈس یونائٹ کرتے. ہم نے ڈس یونائٹ نہیں کیا, ڈس یونٹی ہو گئی تھی ان کی طرف سے, ہم سنبھالنے کے لیے آ رہے ہیں. We are trying to unite. We are trying to educate. What you are following, the path what you are following is wrong. Come back to the path of the pious predecessors. Allahu Akbar. محترم حضرات, اس طرح کی کئی نیریشنز میرے پاس ہیں. میں آپ کو ایک مثال خالی دوں. جی انشاءاللہ. Beliefs of Sahaba on praying in a masjid beside the grave. اب اس پر بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ مزار شریف ہے, درگاہ ہے, بازو میں مسجد ہے, تو کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں. اجمیر شریف جاتے ہو, بغداد شریف جاتے ہو, دوسرے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہو, مزار کے بازو میں مسجد ہے, نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ حدیث میں منع کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جتنی بھی اونچی قبریں ہیں اور تصویر اسٹیچو والی قبریں ہیں اس کو مٹا دو. پہلے یہ تو ثابت کرو کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو صحابہ کی قبروں کو مٹانے کا حکم دیا, یہ تو ثابت کرو. وہ قبریں مشرکین کی تھی, اس لیے کہ مشرکین اپنی قبروں میں اسٹیچو لگاتے تھے. آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, جارڈان میں جا کے دیکھ لیجئے, رشیا میں جا کے دیکھ لیجئے, ازبکستان میں جا کے دیکھ لیجئے. جہاں جہاں کرسچین گریو یارڈز ہیں ان کی قبروں کے اوپر اسٹیچوز لگے ہوئے, ان کے پکچرز لگے ہوئے. ایون ان عراق شیعوں کی قبرستان میں جا کے دیکھ لیجئے, اب گوگل کر کے دیکھ لیجئے ہاؤ واز دی گریوز آف دی مشرکین. آپ کو گوگل میں آپ کو پکچرز مل جائیں گے, بڑے بڑے اسٹیچوز رکھے ہوئے. تو وہ جو مشرکین مکہ رکھتے تھے, پولیتیس رکھتے تھے, اس کو مٹانے کا حضور نے حکم دیا, نہ کہ صحابہ کی قبر کو. کیا حدیث میں یہ نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا قبر پہ لیٹو مت؟ لیٹنے کے لیے قبر ہوگی تب لیٹنے کو منع کیا جائے گا نا, قبر ہی نہیں ہوگی تو لیٹنے کا سوال ہی نہیں. قبر پہ پیر رکھنے سے منع کیا گیا, مطلب کیا ہوا؟ قبر ہے تبھی پیر نہیں رکھا جائے گا نا, جب قبر ہی نہیں رہے گی تو پیر رکھنے کا سوال نہیں. تو لیٹنے کے لیے بھی قبر ہونا ضروری, پیر نہ رکھنے کے لیے بھی قبر ہونا ضروری. تو ہمارے آقا تو قبروں کو مینٹین کرنے کے لیے فرماتے ہیں مسلمان کی قبر کو مینٹین کیا جائے. اگر تم کہتے ہو کہ نہیں مٹانا چاہیے تو مٹانا چاہیے, تو لیٹنے کی حدیث کو کیا کرو گے؟ چپل نہ رکھنے کی حدیث کو کیا کرو گے؟ پیر نہ رکھنے کی حدیث کو کیا کرو گے؟ وہ مشرکین کی قبر کو مٹانے کا حضور نے حکم دیا. اور اگر یہ کہتے ہو اب بھی کہ نہیں وہ مسلمان کی قبریں تھی, تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کا انتقال ہوا نا. پہلے یہ ثابت کرو کہ صحابہ کرام کی قبروں میں ان کے اسٹیچوز بنے ہوئے تھے, پہلے یہ ثابت کرو. اگر ثابت نہیں کر سکتے obviously you can't. اس لیے کہ صحابہ کا جب انتقال ہوتا تو دوسرے صحابہ ہمارے نبی کے پاس ہی آتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں کا انتقال ہو گیا, قبر کیسے کھودیں, جنازہ کیسے پڑھائے, کس طرح مینٹین کرے. یہ تو حضور نے سکھایا. تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہمارے آقا نے پہلے حکم دیا کہ نہیں اسٹیچو پہلے بناؤ, پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ نہیں ابھی مٹا دو. Are you trying to accuse on نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ مشرکین کی قبریں تھیں. اچھا, اب یہ رہی بات صحابہ کرام نے کیا اس طرح کا عمل کیا کہ جہاں مزار ہو, جہاں قبریں ہوں, اس کے بازو میں مسجد ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آئیے بخاری شریف کتاب الصلاح باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ, بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے The Masjids on the way to Medina, ایک چیپٹر ہے. اس چیپٹر میں ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان کے خادم حضرت نافع سے کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہو، اس جگہ میں ایک مسجد ہے، مسجد کے بازو میں قبرانی او ثلاثہ، 2 یا 3 قبریں ہیں، اور اس مسجد میں جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، اس مسجد میں میرے آقا نے نماز ادا کی ہے، سبحان اللہ، بے شک میں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ اے میرے غلام حضرت نافع، تم وہاں جا رہے ہو، آپ بھی وہاں نماز ادا کرو۔ تو بخاری شریف میں حضور علیہ السلام کا قبر کے برابر مسجد میں نماز پڑھنا ثابت، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کا ثابت، اور ان کے خادم تابعی کا بھی ثابت ہو گیا۔ اب یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، لیکن بخاری شریف کا انگلش ورژن کافی لوگوں کے پاس ہوگا، جو ڈاکٹر محسن خان کے ٹرانسلیشن سے فیمس ہے، کئی جگہوں پہ ہوگا۔ انگلش ورژن بخاری شریف کا اس وقت ڈاکٹر محسن خان کا بہت عام چل رہا ہے، جو سعودی سے چھپتا ہے۔ You won't believe it. That's why I'm trying to show you. آپ پبلش ورژن دیکھ لیجئے، پرنٹڈ ورژن، یا آن لائن ورژن دیکھ لیجئے۔ یہ جب چیپٹر آیا مسجد on the way to Medina where our Nabi offered prayer, باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، اس چیپٹر میں یہ حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ادا کی، ان کے خادم کو بھی بتایا، وہ حدیث ہے۔ انہوں نے کیا لکھا پتہ ہے؟ The below chapter is impossible to translate. What a joke. Just because they don't want to translate, it is written clearly, the below chapter where it is mentioned about the masjid where our Prophet offered prayer is impossible to translate. اگر یہ لکھے ہوتے I don't want to translate, we understand. یہ لکھے ہوتے I am not believing in this, so I don't want to translate, understood. Why did you say impossible? کیا قبرانی 2 قبر کا ترجمہ مشکل ہے؟ ثلاثہ بچہ بھی جانتا ہے، ثلاثہ 3 کو کہتے، کیا اس کا ترجمہ مشکل ہے؟ فَيُصَلِّ الظُّهْرَ، ظہر کی نماز ادا کی، فی ذالک المسجد، اس مسجد میں، کیا اس کا ٹرانسلیشن امپوسیبل ہے؟ یہ کہو کہ میں نے نہیں کیا، why are you saying it is impossible؟ تو امپوسیبل کہہ کے جھوٹ بھی کہا، اور لوگوں کے سامنے اس حدیث کی کتاب کو انگلش ورژن بخاری شریف کا ڈاکٹر محسن خان کا عام بھی کرتے ہیں۔ Are they playing with the hadith? They are playing with the statements of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The actions of Allah's Habib, they are playing with the actions of Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam. Yet they say we are the true followers of the Quran. We are the true followers of the hadith. ارے تم کو نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو یار، دوسروں کو روکتے کیوں ہو؟ اور وہ بھی حدیث کو مس کوٹ کر کے، حدیث کا ٹرانسلیشن کو چھوڑ کر یہ کہتے کہ نہیں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، جبکہ بخاری میں ہے، اور کہتے کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو بہکاتا۔ اب سن لیجئے، مزار کے بازو میں مسجد جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ مسجد ہے اس لیے مزار بنی، نہیں، مزار ہے اس لیے مسجد بنی۔ کیوں؟ جو مزار میں زیارت کے لیے آئے ان کو نماز کے لیے وقت دینے کے لیے مسجد بنائی گئی، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، زیارت بھی کرے جو نبی کی سنت ہے اور نماز بھی ادا کرے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے بازو میں خاص کر درگاہ بنائی گئی، نہیں، جہاں درگاہ بنی ہے وہاں شروع سے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ جب لوگ سفر کر کے آتے تھے تو ان کو سفر کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے تو مسجد بنا دی کہ آسانی سے نماز پڑھ لے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے امام اعظم کی مزار پہ جو مسجد ہے اس مسجد میں ہمارے غوث اعظم ٹرسٹی رہ چکے ہیں، ہمارے غوث پاک اس مسجد میں ٹرسٹی رہ چکے ہیں۔ تو غوث پاک بھی امام اعظم کی مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ سب بزرگوں نے غلط کیا، صرف یہ لوگ سچے پکے مسلمان ہیں۔ Are they trying to say that all the believers from the time of Sahaba until now they all were wrong? Only the Najdis, only the Wahhabis, Ahle Hadith, Ghair Muqallid, they are the true people? They are the right followers? Are they trying to accuse all the people of last 1400 years? 1400 سال میں سب مسلمان غلط ہیں، یہی پکے ہیں؟ What are they trying to say? یہ اس طرح قرآن کی تفسیر سے بھی کھیلتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث سے بھی کھیلتے ہیں۔ اسی لیے محترم حضرات، ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے۔ ان کی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے تحقیق کیجئے، واٹ از ہز بیک گراؤنڈ۔ کسی اسکالر کے لیکچر سننے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ ایموشنل بیان کرتا ہے، رو رو کے بیان کرتا ہے، اس کی باتیں سن رہے کہ ہاں اچھا بولتا ہے۔ فار ایگزامپل مفتی اسماعیل منک ہوئے، نعمان علی خان ہوئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ جنرل ٹاپکس کے ذریعے یہ باتیں کرتے ہیں، میرے پاس سب ویڈیوز ہیں۔
نعمان علی خان تفسیر کے ذریعے یہ کہتے کہ مزار پہ جانا شرک ہے، اور پاکستان کے ایک مشہور مولانا طارق جمیل صاحب رو رو کے مگر مچھ کے آنسو کہتے کیا ہے، یا اللہ ہم تیرے پیر پکڑتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ارے اللہ کا پیر ثابت کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ Can he be a scholar who say کہ یا اللہ ہم تیرے پیر پکڑتے تو ہمیں معاف کر دے؟ جس کو اللہ کے بارے میں بیسک بیلیف نہیں معلوم، وہ کتنا ہی رو کے بیان کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا، میرے پاس وہ بھی کلپ موجود ہے، انٹرنیٹ میں سب عام ہے، کیا کہا؟ حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو جبریل علیہ السلام لینے نہیں آئے بلکہ اللہ خود آ کے لے کر گیا۔ ارے بے وقوف جیسی بات ہے، اللہ کو دیکھنے گئے اللہ ہی آ گیا تو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اللہ جب آ گیا تو اللہ کے زمین پہ آنا ثابت کرتے ہو، اس کا مطلب آنے کے لیے ایک جسم ہونا چاہیے، لمٹ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تو سپیس سے پاک ہے، شیپ سے پاک ہے، باڈی سے پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں بیسک بیلیف جس کو پتا نہیں وہ 1000 مرتبہ روئے، کیا فائدہ؟ وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر کہتا کہ ہم کو ایک امت بن کے رہنا ہے، ہم کو ایک امت بن کے رہنا ہے۔ ارے میرے آقا نے فرمایا 73 فرقوں میں 72 جہنمی ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ حضور فرماتے ہیں دور رہو، تم کہتے ہو ایک بن کے رہو، تمہاری سنے یا نبی کی سنے؟ تمہاری بات سنے یا نبی کی بات کو سنے؟ ہاں ہم ایک بننے کے لیے تیار ہے، آؤ اب بھی تمہارے ان کتابوں سے توبہ کرو جس میں تم لوگوں نے کھیلا ہے، تم سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، سر پہ بٹھائیں گے۔ اور اگر ابھی بھی تم دیوبندیت کو فالو کرتے ہو، وہابزم کو فالو کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں ہم کو ایک بن کے رہنا ہے، دس از رانگ۔ ایک اور جگہ پہ مولانا طارق جمیل نے کہا حضور نے جب منافق کی نماز جنازہ پڑھ لی، ہم کیوں کسی کی برائی کریں؟ ارے یہ تو دیکھو وہاں اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے حبیب آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، نہ ہی قبر کے پاس کھڑا ہونا۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے، لیکن طارق جمیل صاحب اس واقعے کو لے کے بتا رہے، اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا یعنی اللہ کی بات کے خلاف ہمیں بتا رہے اور کہتے ہم یونٹی چاہتے ہیں۔ واٹ اے جوک! آر دے ٹرائنگ ٹو پلے ود دی قرآن؟ آر دے ٹرائنگ ٹو پلے ود دی حدیث؟ اور یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے 90 سال کے بوڑھے کہ ان کو تو چھری چلانا نہیں آتا، مرغی ذبح کرنا نہیں آتا، بیٹے کو ذبح کرنے، کیا یہ الفاظ نبی کے بارے میں کہنے کے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج because we don't have the understanding in general, because ہم نے ان کی تحقیق نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں جو ایموشنل بیان کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ No my dear brothers, look at the background. Whom are they following? کیا طارق جمیل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کا کلام قرآن ہے، تورات زبور انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں ہے؟ تو کیا ہے بھائی؟ اللہ کے کلام چاروں ہیں، جتنے صحیفے اللہ کے کلام ہے، یہ کہتا ہے صرف قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ارے جس کو بیسک بیلیف اللہ کے کلام پر نہیں، اللہ کی ذات پر نہیں، وہ کیا ہم کو یونٹی سکھانے آ رہا ہے؟ اور جتنے بھی آج کل ایسے وہابی انگلش سپیکرز ہیں وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ بس آخری مثال دیکھ کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھیں گے۔ بلیفز آف صحابہ آن دی فزیکل لائفز آف دی انبیاء کرام علیہم السلام۔ نبی، اللہ کے تمام نبی اپنے جسموں کے ساتھ حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیے ان کی کتابوں سے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ معراج میں، شب معراج، حضور علیہ السلام جب مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ گئے تو حافظ ابن کثیر نے حدیث نقل کی، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ان سب نے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ ایک حدیث تو یہ کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں سب نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ دوسری حدیث یہ کہ حضور فرماتے ہیں I have led the prayer، میں نے سب کی امامت کی۔ اب مجھے بتائیے جتنے نبی تھے، ہمارے نبی کے پہلے آئے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہو چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا۔ جب ہمارے نبی مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام نبی آ گئے، وصال کے بعد آ گئے، حضور کا ویلکم کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں آ گئے، اور نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم نے فرمایا میں نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کھڑے ہو کر، کھڑا ہونے کے لیے جسم ہونا چاہیے نا۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں دیکھا نماز پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں نماز پڑھتے دیکھا، مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، 1,24,000 کم و بیش سب کے سب موجود ہیں۔
جن نبیوں کا انتقال ہو چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں، ان کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے آقا مسجد اقصی آنے والے ہیں؟ حضور کے آنے سے پہلے پہنچ جانا، وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے ان نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد حضور سے پہلے پہنچ جانا، ویلکم کرنے کے لیے، اور حضور کے پیچھے نماز ادا کرنا، یہ دکھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہم آپ سے پہلے آئے لیکن حقیقت یہ ہے آپ ہمارے امام ہو، ہم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے جو نبیوں نے نماز پڑھی اس میں راز کیا ہے، یہ پتا چلے کہ اول کون ہے آخر کون ہے۔ اگرچہ ہمارے نبی آخر میں تشریف لائے لیکن سب نبیوں نے جنہوں نے حکومت کی اپنے زمانے میں، حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر دکھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے اول ہیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں کہ سرکار نے نبیوں کی امامت کی، ان دونوں حدیثوں کو تفسیر ابن کثیر کے انگلش ورژن سورہ اسرا کی پہلی آیت کے تحت دونوں حدیثوں کو ہٹا دیا۔ اور یہ حدیث امام نسائی نے اپنی سنن میں لکھا، امام نسائی بھی ون آف دی سکس صحاح ستہ اسکالر، امام طحاوی ہجری 321 ون آف دی گریٹ اسکالر آف عقیدہ، ابن عساکر نے اپنی تاریخ ہجری 571، امام ذہبی ہجری 748، امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری یعنی بخاری شریف کی کمنٹری میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام سیوطی انہوں نے اپنے الدر المنصور میں نقل کیا۔ اور اس حدیث کو انگلش ورژن میں سے اس تفسیر میں حافظ ابن کثیر کی جس میں یہ دونوں حدیثیں ہیں، انگلش ورژن سے دونوں حدیث کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ یہ مانتے نہیں کہ نبی فزیکلی زندہ ہے۔ ہم نے موت کا انکار نہیں کیا، موت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اپنے جسموں کے ساتھ حیات ہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد جہاں مرضی وہاں تشریف لے جاتے۔ دیکھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی نبی تھے کم و بیش 1,24,000 سب کے سب مسجد اقصیٰ پہنچ گئے نا، اور واپس اپنی قبروں میں بھی گئے۔ پھر حضور علیہ السلام پہلے آسمان میں گئے تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں بھی موجود تھے، قبر میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، آسمانوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کی تو یہ شان ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ رہے، یہ سب حدیثوں سے ملتا ہے۔ اتنی کلیریٹی کے بعد چونکہ یہ نہیں مانتے کہ نبی جسموں کے ساتھ حیات ہے، they don't want you also to believe، یہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس کو مانو، اس لیے تفسیر ابن کثیر کے انگلش ورژن سے اس حدیث کو بھی ہٹا دیا۔ کیوں چوری کرتے ہو بھائی؟ حدیث سے کیوں کھیلتے ہو؟ اور جو اس طرح قرآن اور حدیث سے کھیلے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیا ان کی تقریر ہم سنیں گے؟ نہیں محترم حضرات، we should be very careful because we are in such era، ایسے وقت پہ ہم ہے جہاں ایمان بچانا مشکل ہے، اس لیے ایمان بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ آپ اپنے بچوں کو پروفیسرز بنائے، انجینئرز بنائے، انٹلیکچوئلز، جو کچھ چاہے کرے، لیکن بیسک عقیدہ بچپن ہی میں سکھائے۔ یہ مت سوچے کہ میرا بیٹا ابھی 12 سال کا ہے، بڑا ہوگا تو خود سیکھ لے گا۔ نو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم، بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون سی؟ پہلی بات حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بچوں کو نبی کی محبت سکھانے کا حکم ہمارے آقا نے دیا۔ سیکنڈ، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں قرآن سے پہلے کیا فرمایا؟ میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کیا راز ہے اس میں؟ نبی، آل نبی اور صحابہ کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، اور ان کے محبت کے بغیر قرآن پڑھو گے تو ہدایت نہیں، گمراہیت۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ہی نے فرمایا لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ کون گمراہ ہوتا ہے؟ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مائی ڈیئر بردرز، مائی ڈیئر سسٹرز، اپنے بچوں کو ابھی سے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ مت سوچو کہ چھوٹے، گھروں میں بیٹھ کر سکھاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، وہ جب عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، ہمارے آقا پیدا ہوئے تو سجدے میں جا کر اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔
عام بچے جب سڑکوں میں جاتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے آقا راستے پہ جاتے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے, درخت بھی کلمہ پڑھتے تھے, اور بادل آ کے سایہ کر لیتے تھے. ہم لوگ کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان لانے کی ایک وجہ بھی ہے, وہ یہ کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا, آپ کیا کہتے ہیں مہد میں, کریڈل میں جب تھے تو میں نے دیکھا جہاں آپ کی انگلی جاتی وہیں چاند جھک جاتا تھا. آپ جیسے انگلی کرتے چاند وہاں آتا, اس طرف کرتے تو چاند وہاں جاتا. ہمارے لیے یہ کھلونے ہیں, حضور کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو بچوں کو سکھائیے ہمارے آقا عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. ہم اگر کسی جگہ تھوک دے تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں. حضور علیہ السلام کنویں میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے, برکت ہو جائے. ہمارے پسینے کو دیکھ کر لوگ بھاگتے. حضور کا پسینہ اگر دلہن کو مل جائے تو 7 پشتوں تک خوشبو بری رہے, اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول. جس کو حضور کا پسینہ مل جائے اس کو کبھی خوشبو کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ دلہن کو ضرورت نہ کسی کو ضرورت. یہ بچوں کو سکھائیے تاکہ بڑے ہو کر یہ نہ کہیں نبی ہمارے جیسے ہیں, یہ نہ کہے. اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.